اسلام صرف حقوق کا نام نہیں ہے بلکہ حقوق العباد کا نام بھی ہے، کہ اس میں صرف اللہ کے حقوق نہیں ہیں، اس میں بندوں کے حقوق بھی ہیں، اور بندوں کے حقوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بہت اہمیت دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک حق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر خاص طور پر لاگو فرمایا وہ یہ تھا کہ آپ کا کوئی بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا، یعنی مریض کی عیادت کرنا، یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ صرف یہ حق نہیں ہے، اس کے شریعت مطہرہ میں، کتب احادیث میں بہت سارے فضائل جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں تک فضیلت بیان کی گئی ہے ایک روایت میں کہ رب تعالیٰ کے حضور جب بندہ پیش ہوگا تو رب تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ میں فلاں جگہ بیمار تھا اور تو آیا ہی نہیں۔ وہ کہے گا یا اللہ تو کیسے بیمار ہو گیا؟ تو رب تعالیٰ آگے سے بتلائیں گے کہ فلاں وہ بندہ بیمار نہیں تھا، اگر تو وہاں عیادت کرنے کے لیے جاتا تو مجھے وہیں پاتا۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ اس حدیث قدسی میں ہمیں کتنے خوبصورت طریقے سے سمجھایا گیا کہ مریض کی عیادت کرنا بھی قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، یعنی رب تعالیٰ کو پانا ہے۔ اور جب جو بندہ رب تعالیٰ کو پائے، جہاں رب تعالیٰ ملے، تو رب تعالیٰ کی وہاں مخلوق فرشتے قطار قطار آتے ہیں۔ تو اس لیے دوسری حدیث اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ جو یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے صبح کو جاتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح جب شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو جو لوگ اتنے پاک باز ہو جاتے ہیں کہ جو شخص بھی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو وہ مخلوق جن سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتے وہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ ان کی بخشش کی دعا کو کس طرح ٹھکرائے گا؟ ایک نہیں، دو نہیں، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں جا کے مریض کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو جو شخص وہاں جا کے دعا کرتا ہے اللہ اس کو قبولیت کا شرف عطا فرماتے ہیں۔ اور صرف خود نہیں بلکہ اگر مریض بھی اس حالت میں ہو کہ دعا کر سکتا ہو تو اس سے بھی دعا کروانی چاہیے، کیونکہ اس سے بھی اللہ پاک اس کی دعا کو بھی سنتے ہیں۔ تو اس لیے مریض کی عیادت یہ ہے کہ جتنا وقت میں لے جایا جائے تو اس میں مریض کی عیادت کی جائے، نہ کہ وہاں جا کے بحث شروع کر دی جائے اور ادھر ادھر کی باتیں کی جائیں جس سے مریض کو جو ہے وہ تکلیف پہنچے۔ تو اس لیے آج لوگ اس بات کا بالکل خیال نہیں رکھتے کہ جب کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بے سر و باتیں کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو مریض کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے سنت یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کی جائے جو مریض کو تکلیف پہنچائے، تو ہم وہاں جا کے بھی مریض کی تکلیف لاتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ جب مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو وہاں مختصر سا وقت لے کر جائیں، نہ کہ وہاں ایسی باتیں کریں جو اس کی تکلیف کا سامان بنے، یہ بلکہ نیکی برباد گناہ لازم آئے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک بات جو ہے وہ سمجھنے والی ہے کہ اس اعتبار سے ہم جب وہ کرتے ہیں تو مریض کے اور بہت ساری باتیں اس کو اور پریشان کرتی ہیں جو اس کی مرض کو بڑھاتی ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو وہاں ایسے اوقات گزارنے والا بنائے جو مریض کی تسلی اور تشفی اور اس کو صحت کی طرف لے جانے والی باتوں کی طرف گامزن کرے۔